الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس قرآن مجید کے ساتھ، اپنی اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو ترقیاں اور بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اسی کتاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو، قوموں کو ذلتوں اور پستیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے دنیا والوں کے سامنے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت دی ہے۔ ایک صورت کی فضیلت ہے، اس سے زیادہ دوسری صورت کی فضیلت ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی الگ فضیلت ہے، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی الگ فضیلت ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بعض صورتوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے آج کے اس بیان میں سورۃ الکہف کی فضیلت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسیما من الدجال، اگر کوئی بندہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے اور ان کی تلاوت کرے، یقین اخلاص کے ساتھ ان کی تلاوت کرے، تو اسیما من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ دجال سے فتنے سے مراد صرف دجال ہی کا فتنہ نہیں ہے، ہمارے پرفتن دور میں جتنے بھی دجالی فتنے ہیں انشاءاللہ العزیز اس سے وہ انسان محفوظ رہے گا جو ان آیات کی، ان ابتدائی آیات کی تلاوت کرے گا، اپنے دل میں اس کو یاد رکھے گا، اپنے دل میں اس کو جگہ دے گا ان آیات کو، تو ایمان اور یقین اخلاص کے ساتھ اگر وہ ان کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ہر دجالی فتنے سے انشاءاللہ العزیز محفوظ فرما لیں گے۔ اب آئیے ذرا حدیث میں چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ بھی فضیلت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدائی 10 آیات کے بارے میں بھی آیا ہے اور آخری 10 آیات کے بارے میں بھی آیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے جو ابتدائی آیات ہیں ان کو راجح قرار دیا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ تو یہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کو غار میں محفوظ رکھا تھا، اگر کوئی ان آیات کی تلاوت کرے گا وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہر دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس سے لے کر کے شروع آیات سے لے کر کے اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ رب العالمین ہر روز ان آیات کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی حدیث میں اس سورۃ الکہف کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، تو جو بھی اس کی تلاوت کرے گا جمعے کے دن تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جامع الصغیر جلد 2 صفحہ 1104 پر۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے کہ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکون و برکت نازل ہوتی ہے۔